میں اپنے معاشرے یا مزاجوں پر تنقید نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کوئی ایسی جنگ شروع کرنا چاہتا ہوں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یا تو ہم نے اپنے استادوں کو وہ مقام دینا بند کر دیا ہے وہ جس کے مستحق ہیں، یا پھر ہم استادوں میں کوئی ایسی کمی واقع ہو گئی ہے جس کے باعث ہم اپنا وہ احترام کھو بیٹھے ہیں۔ کوئی بتائے کہ اس نے فلاں ڈگریاں لے رکھی ہیں اور وہ اپنی اس فیلڈ میں ماہر ہو کر پڑھا رہا ہے تو کیا جاتا ہے؟ ہائے ہائے، یہ بھی کوئی کام ہوا؟ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ پولیس میں کانسٹیبل بھرتی ہو جاتا۔ بڑی پرانی بات ہے، ایک پسماندہ سے گاؤں کا کوئی لڑکا جو بڑا ہی ہونہار تھا، اس نے پی ایچ ڈی کی اور وہ پروفیسر بن گیا۔ اس نے اپنے اس پیشے سے متعلق بیرون ملک سے بھی کئی ڈگریاں لیں۔ وہ اپنے اس پیشے میں بہت ہی طاق تھا۔ ایک دن اپنے گاؤں واپس گیا تو ایک بڑی عمر کے بابے نے اس سے پوچھا، پتر کے بن گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بابا جی استاد۔ وہ بابا بڑا حیران و پریشان ہوا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ بابا جی آپ خوش ہونے کے بجائے میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ معمر شخص انتہائی دکھی انداز میں بولا، پتر اتنے سال گھروں کی دور رہ کے تو ماسٹر ہی بننا سی، اس تو چنگا سی تو پٹواری یا پھر پولیس والا بن جاندہ، تو وال بھی چٹے کیتے تے کھٹیا بھی کچھ نہ۔ گاؤں میں پٹواری کی بڑی بات ہوتی ہے، وہ بڑا افسر مانا جاتا ہے، یا پھر ڈنڈا پکڑے پولیس کانسٹیبل کا روب و دبدبہ ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، سکرات کھنڈروں میں ننگے پاؤں کھڑا ہو کر بات کرتا تھا، لیکن اس کا احترام کیا جاتا تھا، حالانکہ وہ کوئی امیر و کبیر آدمی نہیں تھا۔ کسی زمانے میں لوگ تھڑوں پر اہل دانش کا لیکچر سننے دور دور سے آیا کرتے تھے۔ یہ تو باہمی کوتاہیاں ہیں جن کے باعث علم دینے والے اور ایک پناہ گاہ کا نمونہ نہ رہ سکے۔ میرا ایک دوست مجھ سے بات کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، یار اشفاق غضب ہو گیا۔ میں نے پوچھا ایسی کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا، سوچتا ہوں لیکچرار نہ بنتا، کسی کورٹ کچہری میں چپڑاسی بن جاتا، پولیس میں سپاہی بھرتی ہو جاتا تو آج میری یہ جو ڈس گریس ہوئی ہے وہ نہ ہوتی۔ اور پھر اس نے مجھے وہ پورا واقعہ سنایا تو میں بھی اس کے ساتھ غم زدہ ہوئے بغیر رہ نہ سکا۔ اس نے بتایا کہ وہ پتوکی کالج سے بطور استاد پڑھا کر بذریعہ بس واپس لاہور آ رہا تھا تو راستے میں ایک پولیس کانسٹیبل کو اس کے دیگر پیٹی بند ساتھیوں نے اسی بس پر سوار کرایا اور کنڈکٹر کو ہدایت کی کہ اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دے دے۔ اتفاق سے اسی دن اسی بس میں یا تو خواتین تھیں یا پھر زیادہ عمر کے لوگ تھے۔ ایک دو نوجوان تھے، وہ اپنی سیٹوں پر سوئے ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں کنڈکٹر نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ مجھے اٹھا کر اس پولیس کانسٹیبل کو بٹھا دے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اگر آپ تھوڑی دیر اس سیٹ سے اٹھ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس ملازم یعنی پولیس والوں کو بٹھانا ہماری مجبوری ہے، روز یہاں سے گزرنا ہوتا ہے، بات نہ مانے تو بلا وجہ روک کر تنگ کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کانسٹیبل سے کم از کم 10-15 گریڈ اوپر ہوں اور ویسے بھی میں پہلے بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ منت سماجت کرنے لگا کہ آپ اٹھ جائیں اور مجھے تنگ آ کر بالآخر اٹھنا پڑا۔ ہمارے قریب کھڑا وہ پولیس کا سپاہی ہماری باتیں سن بھی رہا تھا اور اسے بھی معلوم تھا کہ میں ایک استاد ہوں۔ ایسے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، بات وہیں آ کر رکتی ہے کہ کمی دونوں طرف سے ہے۔ اس کی وجہ کسی ایک کی غلطی نہیں ہے، بلکہ استاد اور معاشرہ دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے اقتصادی ضروریات یا مالی مجبوریاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ہم اپنی معاشرتی اقدار کو پس انداز کیے جا رہے ہیں۔ جب ہم سکولوں میں پڑھا کرتے تھے، اس وقت اگر کوئی استاد سامنے آتا دکھائی دیتا تو ہم راستہ چھوڑ دیتے۔ یہ خوف نہیں ہوتا تھا بلکہ احترام کی ایک قسم تھی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ استاد اور شاگرد موٹر سائیکل پر اکٹھے گھومتے ہیں۔ میں اس طرح کے میل و جول کے خلاف نہیں، لیکن ایک لمٹ بہت ضروری ہے۔ استاد اور شاگردوں کے درمیان علمی بحث اور اس سے ریلیٹڈ دوسری سرگرمیاں بجا ہیں، لیکن بلا ضرورت فرینکنس ٹھیک نہیں ہے۔ والدین کے بعد دوسری پناہ گاہ استاد ہیں، ان کا بڑا مقام ہے اور بڑا رشتہ ہے، لیکن نہ تو ہم علم کو پناہ گاہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں اور نہ ہی علم دینے والے کو پناہ گاہ ماننے کا حوصلہ ہمیں ہے۔ مادی تقاضے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ یہ اقدار ہمیں بے معنی سی لگتی ہیں۔ یہ ہماری اصل پناہ گاہیں ہیں،
جن سے ہم فرار حاصل کر رہے ہیں۔ لوگ پناہ گاہوں کو تلاش کرتے ہیں اور ہم اپنی ان قلعہ نما مضبوط پناہ گاہوں سے معذرت چاہ رہے ہیں۔ ایک بڑے ہی جنگجو اور سخت دل سپہ سالار جس نے کئی انسانوں کو تہہ کر دیا تھا، ایک دن زارو قطار رو رہا تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو سخت دل انسان ہے، بڑا ظالم ہے، کیوں رو رہا ہے؟ جب اس سے اس کے رونے کی وجہ دریافت کی گئی تو کہنے لگا، آج اس کی ماں مر گئی ہے۔ پہلے تو وہ ہر کام یہ سوچ کر کرتا تھا کہ اس کی کوتاہی اور غلطی کی معافی اس کی ماں کی دعاؤں کے بدولت ممکن ہو جاتی تھی، اور ملنے والے مصائب و آلام سے بچانے کا سبب اس کی ماں کی دعائیں تھیں۔ لیکن اب وہ جو کرے گا اسے بھگتنا ہی ہوگا۔ اب وہ ایک بڑی فوج کا سپہ سالار ہو کر بھی کمزور ہو گیا ہے۔ خواتین و حضرات، دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور اپنی خوبصورت پناہ گاہوں سے معذرت کی بجائے پہچان کا شرف اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ